بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے سائے دربار غزنوی پر پھیل رہے تھے۔ سلطان محمود اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور دربار میں ہزاروں لوگ موجود تھے، جن میں علماء، فقہا، اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سب اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے تھے، گویا فضا میں خاص تقدس کی لہر دوڑ رہی ہو۔ سلطان کی آنکھوں میں جستجو تھی اور اس کے لبوں سے ایک سوال نکلا جو دربار کی فضا کو چیر گیا۔ کیا کوئی ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ یہ سوال سن کر ہر طرف خاموشی چھا گئی، کوئی نہ بولا، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ دربار کے کونے میں ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا، اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، چہرہ دھوپ سے جھلسا ہوا، لیکن آنکھوں میں عزم کی چمک تھی۔ دیہاتی نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت دیں تو میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا۔ سلطان کی آنکھوں میں حیرت اور تجسس تھا۔ اس نے پوچھا، اور کچھ؟ دیہاتی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، حضور میں غریب ہوں، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ان 6 ماہ میں میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان مسکرا دیا اور کہا، جاؤ، تمہاری شرط منظور۔ 6 ماہ گزر گئے۔ دریا کنارے چلہ کاٹنے کے بعد دیہاتی دربار میں واپس آیا۔ سلطان نے اسے اپنے سامنے بلایا اور سوال کیا، کیا زیارت ممکن ہوئی؟ دیہاتی نے نظریں جھکا لی، حضور کچھ وظائف میں غلطی ہو گئی ہے، زیارت ابھی ممکن نہیں ہوئی، مزید 6 ماہ درکار ہوں گے۔ سلطان نے صبر کا دامن تھام لیا اور کہا، ٹھیک ہے، 6 ماہ اور لو۔ 12 ماہ کی محنت کے بعد دیہاتی دربار میں واپس حاضر ہوا۔ اس بار سلطان کے چہرے پر تحمل کی جگہ سختی تھی۔ اب بتاؤ، کیا زیارت ممکن ہوئی؟ دیہاتی کے چہرے پر شرمندگی اور آنکھوں میں نمی تھی۔ حضور، کہاں میں گنہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام؟ میں نے جھوٹ بولا تھا، میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ یہ سن کر دربار میں سخت طاری ہو گیا۔ سلطان کے چہرے پر غصہ نمودار ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کی طرف دیکھا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ پہلا وزیر کھڑا ہوا اور کہا، حضور، اس نے جھوٹ بولا ہے، بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں موجود ایک نورانی چہرے والے بزرگ نے سر ہلا کر کہا، یہ فیصلہ درست ہے۔ دوسرا وزیر کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے۔ نورانی بزرگ نے پھر سے سر ہلایا اور کہا، یہ بھی درست ہے۔ سلطان نے حیرانی سے اپنے خاص غلام ایاز کی طرف دیکھا اور کہا، ایاز، تم بتاؤ، تمہاری رائے کیا ہے؟ ایاز نے ادب سے جھک کر کہا، بادشاہ سلامت، اس شخص نے جھوٹ بولا، لیکن اس کے جھوٹ سے نہ آپ کی بادشاہی کو نقصان پہنچا، نہ آپ کے خزانے کو، بلکہ 1 سال تک آپ کے خزانے سے اس کے بچے زندہ رہے۔ اگر آپ اسے معاف کر دیں گے تو یہ آپ کی سخاوت ہوگی، اگر آپ نے اسے مار دیا تو اس کے معصوم بچے بھی بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ سن کر نورانی چہرے والے بزرگ مسکرا دیے اور کہا، ایاز نے درست کہا ہے۔ سلطان نے بزرگ کی طرف مڑ کر دیکھا اور پوچھا، آپ ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہہ رہے ہیں اور ایاز کی رائے کو بھی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بزرگ نے محبت سے کہا، بادشاہ سلامت، پہلا وزیر کسائی کا بیٹا ہے، اس کی فطرت گلا کاٹنے کی ہے۔ دوسرا وزیر کتے پالنے والے کے خاندان سے ہے، اس نے اپنی فطرت کے مطابق فیصلہ دیا۔ لیکن ایاز سید زادہ ہے، سید قربانیاں دیتا ہے لیکن انتقام نہیں لیتا۔ سلطان نے حیرت سے ایاز کی طرف دیکھا، ایاز، تم نے کبھی بتایا کیوں نہیں کہ تم سید ہو؟ ایاز نے نظریں جھکا لی اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ راز میں نے کبھی کسی پر ظاہر نہیں کیا، لیکن آج ان بزرگ نے میرا راز فاش کر دیا، اور ایک راز میں بھی بتا دوں، یہ بزرگ کوئی عام ہستی نہیں، یہ خود حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ سن کر دربار پر خاموشی چھا گئی۔ سلطان اپنی کرسی سے اٹھا اور بزرگ کے قدموں میں جھک گیا اور کہا، حضرت، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں معاف کرنے کی اصل عظمت سکھائی۔ یہ
بعد میں نہیں درگزر میں ہے اور حقیقی بادشاہی رحم و کرم سے قائم رہتی ہے۔ تو ہمارے مسلم مائنڈ سیٹ کے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں۔